باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات پارہ نمبر 5 کا خلاصہ ہے جن عورتوں سے نکاح جائز ہے احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اب 5ویں پارے کے شروع میں محرمات کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال و جائز ہے۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پر پوری کرنی ہو۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، یعنی دونوں جانب سے، ایک بندہ جیسے نکاح کرنے کے لیے بولتے ہیں میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں، دوسری جانب سے بولتے ہیں میں قبول کر رہا ہوں، تو یہ ایجاب و قبول دو گواہ ہونے چاہیے اور حق کے مہر کا ہونا یہ ضروری ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تہمت یعنی بدنامی، جو الزام لگاتے ہیں نا، تو اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا حرمت متع۔ متع کہتے ہیں کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال یعنی پیسے روپے کے بدلے میں نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور عورت اسے قبول کر لے۔ اس میں نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوا ہے اور نہ ہی دو گواہ ہیں۔ لہٰذا جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متع بھی حرام ہے۔ مرد کی حاکمیت و فضیلت۔ الرجال قوامون علی النساء۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے اور اس پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، عورت کے تمام اخراجات یعنی جو خرچ ہوتے ہیں اس کے مرد کے ذمے ہیں، اور نمبر 2، تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے۔ یہ ضابطہ عام مرد و عورتوں کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض اوقات بعض خواتین علم و فضیلت یا کبھی جسمانی قوت و طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائے تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے۔ آگے فرما رہے نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اگر کبھی بیوی نافرمان اور سرکش بن جائے تو اس کی اصلاح کے لیے 3 تدبیریں درج ذیل ہیں، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ برا انجام تو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نافرمان رہی تو اس کے آگے کیا، اس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ نہیں ہے کہ مارنا کوٹنا ہے، نہیں، جیسے کہ اگر نافرمانی کر رہی ہے تو کیا ہوگا، اس کا برا انجام، آگے اس کو طلاق دے سکتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ مرد کو اختیار ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اس کے ساتھ بستر الگ کر دیا جائے، کہ بیوی ایک طرف سوئے، شوہر ایک طرف سوئے، الگ الگ، تاکہ اس چیز سے تو اس کو احساس ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ اگر اسے بھی نہیں سمجھے تو نمبر 3 ہے اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے۔ شرعی حدود میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے اسے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس طریقے سے دی جائے تو علماء اکرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمائے طہارت کے مسائل۔ طہارت یعنی پاک صاف، پاکی کا، ہے نا۔ اور فرما رہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ یہاں طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ مثلا جب نماز پڑھنی ہو، یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو، یا قرآن شریف کی تلاوت بیٹھ پکڑ کے کرنی ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔
3 حالتوں میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، 3 حالتوں میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 احتلام ہو جانا، جو انگلش میں کہتے ہیں ویٹ ڈریم ہے نا، نائٹ فال وغیرہ، تو اس حالت میں اگر کبھی احتلام ہو گیا تو غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 2 اپنی اہلیہ سے ہم بستری کے بعد، اہلیہ یعنی بیوی سے ہم بستری کے بعد پھر غسل فرض ہے۔ نمبر 3 حیض و نفاس، حیض کہتے ہیں جو منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں عورتوں کے، اور نفاس کہتے ہیں جو بچہ جننے کے بعد جو اس کے عدت ہوتے ہیں، جو ایام ہوتے ہیں اس کے، تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے، ان کو غسل کرنا پاکی کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں تیمم کا حکم ایک نعمت ہے، تیمم کا حکم ایک نعمت ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو و طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ تیمم کی نیت صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ یہ تب تیمم جیسے قائم مقام ہے نا، اگر پانی نہیں ملا یا انسان ایک دم بیمار ہے، مریض ہے، ایسا ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالے تو اس کا انا للہ ہو سکتا ہے، تو کیا کرے ہو؟ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے، ہر حال میں فرض ہے۔ جنگ کے میدان میں ہے تو فرض ہے۔ ہاں، صلاۃ الخوف جو قرآن شریف میں آئی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنے، کربلا کے میدان میں وہ سجدے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں نا، تو نماز ہر حال میں فرض ہے۔ لیکن اب پانی کے اوپر جب ہم کو قدرت حاصل نہیں ہے یا ہم مریض ہے، کچھ ہے، تو پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے نا، تیمم اس کے قائم مقام ہے کہ وضو کے بدلے مٹی سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں امانت ادا کرنے کی تاکید۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اس آیت کا شان نزول تو خاص واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ جو کعبہ کے کنجی بردار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ کنجی جو چابی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی، اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی عثمان کو واپس کر دی، اور فرمایا قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ لیکن اس آیت کا حکم عام ہے، جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا خدا، مصطفیٰ اور فقہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فقہا کی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے، ہم مخلوق اور مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟
اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی بذریعہ جبریل علیہ السلام سنتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ القاء بھی فرما دیتے ہیں۔ القاء یعنی دل میں بات ڈالنا، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں اور ہم عجمی ہیں، عجمی یعنی غیر عربی ہیں۔ ہم عربی نہیں جانتے، اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن و سنت کی تہ تک یعنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں گے، ہے نا، کیسے سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تشریح کرتے ہیں، یعنی ایکسپلین کرتے ہیں، کھول کے سامنے ایک دم آئینے کی طرح رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ اب کوئی بندے ہیں جو منکر حدیث ہے، یعنی حدیث کے ہی منکر ہے، یعنی حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ہے جو فقہ کو نہیں مانتے، فقہ کو مانتے ہی نہیں، جو فقہ سبجیکٹ ہے اس کو مانتے ہی نہیں، بولتے بس قرآن ہے، قرآن کو مانیں گے، قرآن ہے، حدیث ہے، ان کو ہی مانیں گے، فقہ کو نہیں مانیں گے۔ جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی صاحب ہیں، وہ فقہ کو مانتے نہیں بہت سے، تو اللہ ہدایت دے سب کو۔ اب آگے فرما رہے اجتہاد اور قیاس کا ثبوت، اجتہاد اور قیاس کا ثبوت۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے فقہاء کرام، اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ مفسرین اکرام نے اس سے اجتہاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے، سمجھے؟ اب یہ نہیں کہ بندے ہیں بہت سے بولتے ہیں کہ نہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہے نا، یہ آیت پیش کرتے بولتے دیکھو اگر تمہاری بات میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، کچھ اختلاف ہو جائے تو تم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو۔ تو بھائی قرآن اور حدیث پہلے سمجھو تو صحیح، تم کہاں سے سمجھیں گے، اتنی عقلیں نہیں ہیں۔ ہاں، تو یہ فقہاء کرام کو اللہ نے اس چیز سے نوازا ہے، تو وہی اس چیز میں غور و فکر کر کے ہم کو اجتہاد، کوئی مسئلے میں جد و جہد کر کے مسئلے کا حل نکالیں گے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں نا۔ اور پھر قرآن حدیث کی روشنی میں وہ کوئی ایک آیت پہ دوسرے ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اوپر کوئی دوسرا مسئلہ اسی طریقے سے قیاس کریں گے، ہاں بھائی اس میں یہ سملیرٹی ہے تو یہ قیاس کر کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کروانا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعے میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کرے تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے، جیسا کہ دیہاتی والا واقعہ مشہور ہے۔ آگے فرمائے انعام یافتہ طبقات۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ
میں یہ بات فرمائی تھی کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے کی اس آیت میں کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ طبقات 4 ہیں: انبیاء اکرام علیہم السلام، صدیقین یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور شہداء اور اولیاء۔ صالحین جو آیا ہے، صالحین اللہ کے اولیاء ہیں۔ پہلی بات، انبیاء علیہم السلام کی بات مانو۔ نبی تو ہر علاقے میں نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابہ بھی نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ شہداء کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو بتائے گا کیسے، ہے نا؟ شہید اب جب شہید ہو گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے وہ، اب اگر وہ ہماری بات سن بھی لے تو ہم کو اس کا حل کیسے بتائیں گا؟ تو پھر فرمایا کہ اولیاء، علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو۔ تو ہمیں چاروں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بھائی نبیین کی بات ہے تو نبیین کی مان کے چلیں گے۔ اب نبیین کہاں ملیں گے؟ ابھی نہیں ملیں گے، تو صحابہ سے ہم علم حاصل کریں گے جو صحابہ نے نبیوں سے سیکھا ہے، نبی سے سیکھا ہے۔ اب صحابہ تو نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ شہداء کو دیکھیں گے۔ اب شہداء بھی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اولیاء کو دیکھیں گے۔ اولیاء اللہ جو ہے قیامت تک کے ولایت کا درجہ قیامت تک کے کھلا ہے، نبی کا درجہ بند ہو چکا ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور ولایت کا درجہ قیامت تک کے کھلا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی اللہ کے اولیاء اکرام موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمائے عوام کے لیے تقلید ائمہ کا ثبوت۔ تقلید یعنی کسی کا، جیسے تقلید کا معنی ہوتا ہے قلد یقلد تقلیداً، پٹا ڈالنا کوئی کہتے ہیں، اور ایک معنی ہے اصل ہار ڈالنا۔ تو جیسے کہ ہم مقلد ہے، تقلید کرتے ہیں، حناف والے امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، امام شافعی، مالکی امام مالک، اور امام احمد بن حنبل کی حنبلی لوگ کرتے ہیں۔ تو 4 فقہ ہے، ان کی ایک کوئی بھی جو فالو کرتے ہیں، ہم اتباع کرتے ہیں، ایک فقہ کو فالو کرنا ہے، تو یہ ہے تقلید، ٹھیک ہے نا، ان کی اتباع کرنا ہے۔ تو اب یہاں آگے فرما رہے ہیں وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے۔ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے دو طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تقلید ہو گئی۔ پھر فرمایا قتل اور دیت کا بیان۔ قتل تو ایک وہ ہو گیا خون کرنا، خوریزی، اور دیت جو اس کا فائن ہے، خون کا بدلے پیسہ، بلڈ منی بولتے ہیں جس کو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اور اولا قتل کی 2 قسمیں ہیں، قتل عمد اور قتل خطا۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا، اور قتل خطا یعنی غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے۔ پھر یہاں قتل خطا کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب قتل خطا کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہے کہ نمبر 1، مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ دیت میں نے بتا دیا، وہ بلڈ منی جو ہے۔
کفارہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہے، 100 اونٹ یا 10,000 دینار لازم ہوگے۔ اب 100 اونٹ کی قیمت کیا ہو گئی بھائی، سوچ لو ابھی تو، اللہ خیر کرے۔ تو بندہ اتنی اگر اس کو بلڈ منی دینا ہے تو قتل ہی نہیں کرے گا، اتنا اس کا پنشمنٹ سن کے، اس کا کفارہ یہ جو ہے، تو اس کا کفارہ سن کے وہ بندہ خون ہی نہیں کرے گا۔ 10,000 دینار، سونے کے سکے 10,000، اگر وہ ایک آدھا تولے کا بھی سونے کا سکہ ہوگا تو 10,000 کا آدھا 5,000 ہے نا، کتنا ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو ایک مسلمان کی جان کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ آج لوگ دھڑا دھڑ مسلمانوں کو مار رہے، مسلمان کو تو مارنا ہی نہیں ہے، یہ کافر مار رہے تو کل قیامت میں کتنا بدلہ دیں گے، دیکھیں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کفارہ میں ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے، ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو مسلمان 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یہ اس کا کیا ہے، کفارہ، اس کی پنشمنٹ ہے اس کی، سمجھو۔ اور نمبر 2 فرمائے، اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو، ایسی اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا، سمجھے۔ دارالحرب بولے تو جیسے کہ ایک تو ہے اسلامک کنٹری، ایک ہے نان اسلامک کنٹری نا، تو جہاں پر نان اسلامک کنٹری میں مسلمان رہ رہے ہیں، وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے سمجھ جاؤ، تو وہ ہو گیا دارالحرب، تو وہاں رہتا ہے اور وہ غلطی سے کہ مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو وہ اس کو صرف کفارہ دینا پڑے گا۔ کیا ہے وہ کفارہ؟ کہ بھائی 2 مہینے کے روزے رکھے یا ایک مسلمان غلام آزاد کرے، ہے نا۔ نمبر 3 فرمائے کہ اگر کوئی ذمی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہے، ذمی بولے تو ایک نان مسلم بندہ ہے جو اسلامک کنٹری میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ کیا فرما رہے، دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہے، یعنی ایگریمنٹ جو ہوتا ہے ویزا پروسیس جیسا ہے، تو اس کے تحت میں رہتا ہے، تو قتل کر دے، ذمی کو قتل کر دے تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی، سمجھے۔ کافر جو، تو پھر اگر کوئی ذمی کو قتل کر دے نا تو پھر اس پہ کیا ہوگا، کفارہ اور دیت لازم ہوگی۔ آگے فرمایا صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر، دیکھو خوف کا ذکر آ گیا، خوف یعنی ڈر کی حالت ہے نا، جب ایسی کوئی کنڈیشن بن جاتی ہے تو اس وقت یہ نماز کا ذکر آیا تھا، دیکھیں فرما رہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ گزشتہ آیت میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، تو چونکہ ان دونوں میں خوف و خطرہ کا سامنا ہوتا ہے، جہاد میں بھی اور کس چیز میں، ہجرت میں، ہے نا، تو ان دونوں میں کیا ہے، خوف اور خطرے کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آئی ہے۔ اب قصر یعنی نماز کو کم کر کے پڑھنا، ہے نا، خوف یعنی ڈر ہے، خطرہ ہے، اس لیے یہاں صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر کا ذکر کیا ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے کتب فقہ اور علماء اکرام سے رجوع فرمائے، کہ اگر آپ کو اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو کتب فقہ جو ہے اس کو دیکھے اور علماء اکرام سے رجوع فرمائے، ان سے مسئلے کا حل جان لے۔ آگے فرمائے اجماع امت حجت ہے، حجت ہے یعنی ایک دلیل ہے، اجماع امت، اجماع امت کیا ہے ابھی یہ فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ۔ اس آیت میں 2 چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بتایا ہے۔ نمبر 1، ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے اس کا اگینسٹ، اس کے اگینسٹ بات کرنا، اس کے خلاف میں بات کرنا، مخالفت ہو گئی۔ تو ایک تو یہ، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور بڑا جرم ہے
ہے نا، یہ کھلے عام نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا ہے نا، یہ تو کفر ہے، بندہ کافر ہو گیا نبی کو انکار کر دیا تو. اور کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. نمبر 2، جس کام پر سب مسلمان متفق ہو یعنی ایک جٹ ہو، اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے نا، اس سے معلوم ہوا اجماع امت حجت ہے، یعنی ایک دلیل ہے. منافقین کی ذہنی دماغی کیفیت کے بارے میں فرما رہے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان فرمائی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں اور نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں، جو دین میں کوئی فائدہ دیکھتا تو ادھر لپک جاتا، اور کبھی دنیا میں فائدہ جدھر دیکھتا تو ادھر لپک جاتے. تو یہ منافقین ہیں. آگے فرمایا عذاب سے بچنے کا نسخہ، طریقہ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 چیزوں کو اپنانا بہت ضروری ہے. نمبر 1، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یہاں عقیدہ ایک ہے، اور ایک ہی عقیدہ نہیں، یہاں پہ عقائد ہے. عقائد یعنی اس کا پلورل فارم ہے، جمع ہے، عقیدے کی جمع عقائد ہے. تو ہمارے تمام عقائد درست ہونے چاہیے. اس کے لیے عقائد کی کلاس کو جوائن کرنا دیکھنا چاہیے. مولانا الیاس گنبد صاحب جو عقائد کی کلاس لیتے ہیں، درس دیتے ہیں، اس میں جڑنے کی پوری کوشش کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں 5ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.